دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران یوسف۔ ہر نئی سب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ امریکی ریاست وسکونسن میں اسکول کے احاطے میں فائرنگ کا معاملہ، 5 افراد ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ ہلاک افراد میں بچے بھی شامل تھے۔ پولیس کے مطابق مشتبہ حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ مشتبہ حملہ آور متعلقہ اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ زخمی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکی ریاست وسکونسن میں اسکول کے احاطے میں فائرنگ ہوئی، 5 افراد ہلاک، 5 زخمی۔ ہلاک افراد میں بچے شامل تھے۔ پولیس کے مطابق مشتبہ حملہ آور ہلاک، مشتبہ حملہ آور متعلقہ اسکول میں زیر تعلیم تھا اور زخمی تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یورپی یونین کی سب سے بڑی معاشی طاقت جرمنی میں سیاسی بحران۔ جرمن چانسلر اولاف شولز اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اولاف شولز کو 733 کے ایوان میں 160 ووٹوں سے شکست ہوئی ہے، جبکہ مخلوط حکومت ختم ہو گئی۔ انتخابات آئینی مدت سے 7 ماہ قبل شیڈول ہے۔ الیکشن 23 فروری 2025 کو ہوں گے۔ یورپی یونین کی سب سے بڑی معاشی طاقت جرمنی میں سیاسی بحران۔ جرمن چانسلر اولاف شولز اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اولاف شولز کو 733 کے ایوان میں 160 ووٹ سے شکست ہوئی ہے۔ ادھر آئرلینڈ کے غزہ میں نسل کشی کے خلاف ایکشن کے مطالبے نے اسرائیل کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں اسرائیلی سفارتخانہ بند ہو گیا، سفیر کو واپس بلا لیا گیا۔ آئرلینڈ کی اسرائیل مخالف پالیسیوں کے باعث سفیر واپس بلایا گیا ہے۔ آئرلینڈ کے فلسطینی ریاست اور عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کے مقدمے کی حمایت کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ آئرلینڈ کے غزہ میں نسل کشی کے خلاف ایکشن کے مطالبے نے اسرائیل کو مشکلات بڑھا دی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں اسرائیلی سفارتخانہ بند کر دیا گیا ہے۔ یورپی یونین کا بشار الاسد کے بعد شام کی نئی قیادت سے رابطہ ہوا ہے۔ یورپی یونین کا اعلیٰ سفارتی وفد اسلامی تنظیم تحریک الشام سے ملاقاتوں کے لیے شام روانہ ہو گیا۔ سفارتکاروں کا وفد شام کے مستقبل اور یورپ سے تعلقات پر اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ شام میں بدلتے حالات پر نظر ہے، آئندہ چند ہفتوں میں صورتحال مزید واضح ہو جائیں گی۔ یورپی یونین کا بشار الاسد کے بعد شام کی نئی قیادت سے رابطہ ہوا ہے۔ یورپی یونین کا اعلیٰ سفارتی وفد اسلامی تنظیم تحریک الشام سے ملاقاتوں کے لیے شام روانہ ہو چکا ہے۔ شام کے جنوبی قصبے ازرع سے اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے۔ اجتماعی قبر سے 22 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی۔ لاشوں میں خواتین کی ڈیڈ باڈیز بھی شامل ہیں۔ شامی رہنما احمد الشرع کا دنیا سے شام پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ۔ شام میں مزید دہشت گردی کا خطرہ نہیں ہے، اقوام عالم ملکی تعمیر نو میں ہمارا ساتھ دیں۔ اہم خبر یہ ہے کہ شام کے جنوبی قصبے ازرع سے اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے۔ اجتماعی قبر سے 22 افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ لاشوں میں خواتین کی ڈیڈ باڈیز شامل ہیں۔ شامی رہنما احمد الشرع کا دنیا سے شام پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ شام میں مزید دہشت گردی کا اب خطرہ نہیں ہے، اقوام عالم ملکی تعمیر نو میں ہمارا ساتھ دے۔ غزہ سے متعلق خبر ہے کہ غزہ میں بیاروں مددگار فلسطینیوں کے دکھ درد کے ساتھی خالد نبھان اسرائیلی بمباری سے شہید ہو گئے ہیں۔ خالد نبھان نے ایک ویڈیو میں شہید نواسی کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ میری روح کی روح سے شہرت پائی۔ خالد نبھان کو عبودیہ اور غزہ کے گرینڈ فرد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بیت الاحیاء میں حملے سے 2 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ شہداء کی تعداد 45,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیل کے نصیرات کیمپ پر بمباری جاری ہے، مزید شہادتوں کا بھی خطرہ۔ اسرائیلی فوج کا کمال عدوان اسپتال کے ڈاکٹرز پر حملہ۔ اسرائیلی فوج کو لبنان سے غزہ کی طرف مورچہ بندی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ترجمان اسرائیلی فوج۔ جنوبی کوریا میں استحکام خطے میں امن کا باعث ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ چین کی جنوبی کوریا کے لیے پالیسی مستقل و پائیدار ہے۔ جزیرہ نما جنوبی کوریا اہم پڑوسی ملک ہے۔ جنوبی کوریا چین کے ساتھ ترقی کے میدان میں پارٹنرشپ بڑھائے گا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا، جنوبی کوریا میں استحکام خطے میں امن کا باعث ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ چین کی جنوبی کوریا کے لیے پالیسی مستقل اور پائیدار ہے۔ جزیرہ نما جنوبی کوریا اہم پڑوسی ملک ہے۔ جنوبی کوریا چین کے ساتھ ترقی کے میدان میں پارٹنرشپ بڑھائے گا۔ جنوبی کوریا میں استحکام خطے میں امن کا باعث ہے اور چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نیوز کانفرنس کی۔